میں اپنے تمام ان شہید خاندانوں کو جو کہ جانے گل پلازہ کے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ گو کہ یہ میرا کام نہیں تھا، کیونکہ دوسری سیاسی جماعت پچھلے 3 سال سے مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ گورنر کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں پر جائے، لیکن میں پھر بھی اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا شہر جس کا میں بیٹا ہوں، اس شہر کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی بھی مذاق کر رہی ہے۔ وہ بھائی جب آگ لگ رہی تھی تو تم سوئے ہوئے تھے سارے 9 کے 9 ٹاؤن والے؟ کہاں تھے تمہارے کراچی کے امیر؟ کیوں نہیں پہنچے اس وقت؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پہنچا، سب سے پہلے پہنچا، کیونکہ درد ہے اس شہر کا۔ 24 گھنٹے کے اندر گرفتاری ہوگی۔ ہم تو 12 دن گزرنے کے بعد قانونی نقطوں کو دیکھتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جو لوائقین ہیں ان کے زخم ہرے ہیں، ان کی بددعاؤں سے ڈریں۔ خدا کے عذاب اگر اس قوم کو دے دیا، اس قوم کو، اس سے ڈرے، نہ کہ ٹی وی پر بیٹھ کر بیان بازیاں کریں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کا کام ہے آواز اٹھانا، حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ آواز اٹھائے اور سوال اٹھائے۔ اور میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن ہیں اس شہر میں، سب سے بڑا ٹاؤن سینٹرل کا ہے، آپ کا ایک ٹاؤن انچارج نہیں پہنچا 9 میں سے، ٹی وی دیکھ رہے تھے گھر بیٹھ کے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ 9 ٹاؤن جیتے ہیں۔ کراچی میں میئر کے آپ سیٹ کے پیچھے پڑے ہیں، آپ کیوں نہیں پہنچے؟ آپ کے لوگ بھی دوسرے دن پہنچے ہیں، اور آپ دعوے اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں اس شہر میں۔ آئیں میرے پاس، بیٹھے میرے ساتھ، بتائیں آپ کے 9 ٹاؤن کی کارکردگی کیا ہے جماعت اسلامی کی۔ پھر لوگوں کو بیوقوف بنانے والی جماعت پی ٹی آئی، اس کا ایم پی اے اس علاقے کا جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت، آپ کے پاس آئے ان کے ایم پی اے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، نہیں آئے؟ پی ٹی آئی کا ایم پی اے نہیں آیا، اس کا علاقہ ہے یہ۔ پھر وہ چیف منسٹر کے پی کے سیاست کرنے تو کراچی آتے ہیں، ہمارے شہر کی 88 کے قریب 90 کے قریب لاشیں جل گئیں، آج 12 دن ہو گئے، کیونکہ تمہیں سیاسی ایجنڈا نہیں ملا ہوا، کیونکہ تمہارے لوگوں نے کراچی بھیجنے کے لیے تمہیں اجازت نہیں دی، تو تم بھی نہیں آئے۔ یار جب تم کراچی میں آ کے قائد اعظم کے مزار پہ شور مچا رہے تھے کہ شہر ہمارا ہے، شہر ہمارا ہے، ابے کیا خاک تمہارا ہے؟ 12 دن گزر گئے، تم ترجمان بنے ہوئے تھے عمران خان کے، اس کا، اس کی اور اس کا۔ ابے 88 میں اس کا اس کا تھا یا نہیں تھا؟ جو مر گئے گل پلازہ میں، اس میں تمہاری اس کی پسکی نہیں ہوئی؟ ویسے تمہاری اب اس کی نکل رہی تھی، تمہارا ایم پی اے نہیں آیا یہاں پہ۔ اس شہر کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، جماعت اسلامی بھی مذاق کر رہی ہے۔ اور بھائی جب آگ لگ رہی تھی تو تم سوئے ہوئے تھے سارے 9 کے 9 ٹاؤن والے؟ کہاں تھے تمہارے کراچی کے امیر؟ کیوں نہیں پہنچے اس وقت؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پہنچا، سب سے پہلے پہنچا، کیونکہ درد ہے اس شہر کا۔ یہ نہیں سوچا کہ میں گورنر ہوں، وہاں جا کے 4 گھنٹے کھڑا رہا، پاکستان نیوی سے بات کی، تمام اداروں سے بات کی کہ ریسکیو کریں خدا کے واسطے۔ تو بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن کیونکہ تم اس کا اس کی کر کے پہنچ جاتے ہو۔ وہ کدھر ہیں لوگ تمہارے جو قائد کے مزار پہ پہنچے تھے؟ وہ کیوں گل پلازہ نہیں پہنچے؟ میرا سوال ہے، جواب دیں مجھے، مطمئن کریں مجھے۔ نہ کہ وہ کرائے کے لوگ جو ہے نیچے آ کے شروع ہو جاتے ہیں، اونلی عمران خان۔ ابے کون سا بھائی، گل پلازہ جل گیا، کدھر ہو تم؟ کیوں نہیں ہے عمران خان کی بہنیں ادھر کراچی؟ ادھر تو تم روز جا کے بیٹھ جاتے ہو اڈیالہ میں۔ کے پی کے کا چیف منسٹر کیوں نہیں آیا؟ میرا سوال ہے۔ اور اس علاقے کا ایم پی اے جو پی ٹی آئی سے، وہ کیوں نہیں آیا؟ ہم ایک طرف دہشت گردی میں لڑے،
اپنے فوجی جوان شہید کرائے، اور دوسری طرف تمہاری یہ حسن کارکردگی جو سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے، جیسے تمہارا ملک پورا تمہارا ہے، ہاں تمہارے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔ بھائی ان کے خاندان کے 6 لوگ شہید ہو گئے، 12 دن ہو گئے، پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو یہ شرم نہ آئی کہ میں جا کے تعزیت کر لوں۔ چلو میئر صاحب تو پھر آئے یہاں پر، جس کا علاقہ ہے وہ کیوں نہیں آیا؟ بھائی تم تو کلیم کرتے ہو نا کہ تمہارا ہے سب کچھ، تو کدھر ہو تم؟ اس کا اس کی کرنے پہنچ جاتے ہو، کیونکہ اس کے لیے یہ ملتا ہے باہر سے، بیرونی فنڈنگ ہے پاکستان کو دنیا کے اندر وہ ملک دکھانے کی کہ جہاں لوگ انویسٹمنٹ نہ لائیں۔ یہ جو بھارت کا مکرو چہرہ بلوچستان میں نظر آ رہا ہے، میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں، یہ بی ایل اے ہو یا انتہا پسند جو طالبان بلوچستان میں بیٹھ کر بھارتی اسپانسرشپ میں ہمارے ہاں دہشت گردی کر رہے ہیں، پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتیوں اور نریندر مودی، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں 10 مئی کی طرح مزہ چکھایا جائے۔ یہ جو میرے معصوم بلوچ بھائی اور یہ جو کے پی کے میں میرے معصوم پختون بھائیوں کے ساتھ جو تمہاری دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں پھر ہمیں یہ اس بات پر نہ لے آؤ کہ ہم نے پھر تمہیں دھول کی چکا دیں، ایسی دھول چٹائیں کہ تم 10 مئی کا جو اب تک تم مزہ نہیں بھولے ہو وہ دوبارہ نہ ہو جائے تمہارے ساتھ۔ یہ پوری قوم کلمے کے نام پہ متحد ہے، ہمیں آتا ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جو کہ ایک حافظ قرآن ہے، وہ دن رات دنیا میں گھوم رہا ہے کہ پاکستان کسی طرح معاشی طور پہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے، لیکن تم اس پاکستان کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے اگر یہ معاشی طور پہ کھڑا ہوا تو یہ جو معصوم شہری ہے یہ طاقتور بن جائے گا۔ جب اس ملک میں کاروبار آئے گا تو آپ کے گھروں میں جو آج کسمہ پرسی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں اپنے تمام ان شہید خاندانوں کو جو کہ سانحہ گل پلازہ کے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، گو کہ یہ میرا کام نہیں تھا، کیونکہ دوسری سیاسی جماعت پچھلے 3 سال سے مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ گورنر کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں پر جائے، لیکن میں پھر بھی اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنا شہر جس کا میں بیٹا ہوں، اور اس شہر میں چاہے کوئی بھی قومیت رہتی ہو، میرے سندھی بھائی ہوں، میرے پختون بھائی ہوں، میرے پنجابی بھائی ہوں، میرے گلگت بلتستانی آزاد کشمیر کے بھائی ہوں یا کراچی کا مہاجر ہو، ہر ایک کے دکھ میں غم میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے، یہ جو ہم نے آواز اٹھائی ہے اس کی وجہ سے کٹہرے میں آئے ہیں، اس کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن بنا ہے۔ بھلے تم نہ کرتے رہو، چلو جاؤ، یہ کریڈٹ بھی تمہیں دیا، تم نے کیا ہے، مبارک، شاباش، لیکن جوڈیشل کمیشن بنانے سے بری الذمہ نہیں ہو جائیں گے۔ ایک ایک خاندان کو، چاہے وہ متاثرین جن کا کاروبار ختم ہوا ہے، اور دوسری بات میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں، گل پلازہ کے بالکل برابر میں گل تجارہ شاپنگ سینٹر ہے، آج 12 دن سے اس کو سیل کیا ہوا ہے۔ کیا صرف کراچی میں رہنے والے کاروباریوں کو ہی تکلیف دینی ہے؟ ان لوگوں، کیا نام ہے، کھل گیا آج کھلا ہے، آج دکانداروں کے لیے کھلا ہے، منڈے سے عوام کے لیے کھولے۔ 12 دن سے کیوں بند کیا ہوا بھائی؟ 12 دن کے ان کے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟
جو نوکری پیشہ روز کمانے والے ہیں ان کے گھر میں 12 دن چولہا نہیں جلا، کون حساب دے گا؟ کیوں بند کر دیا تھا اس کو؟ اس میں کیا لینا دینا تھا؟ کیونکہ یہ کراچی میں ہے، یہ ہے اصل سوال۔ تو میں صرف اتنا ہی اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک طرف دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، اس کو آئی ایم ایف کے قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل، پرائم منسٹر جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم جو لوکل مسائل ہیں ان پر جو ہماری انتظامیہ ہے اس کی بد نظامی کہہ لیں، اس کا لوگوں کی جان و مال کے اوپر وہ جو لفظ کہتے ہیں نا کہ احساس نہیں ہے کہ غریب آدمی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس گلی میں پورے یہ بجلی کے جال پھیلے ہوئے ہیں تاروں کے، یہ خود ایک خودکش اثرات ہیں۔ 12 دن گزر گئے، آئے جس کی ذمہ داری ہے وہ آ کے ان تاروں کو ٹھیک کرے۔ اللہ نہ کرے اگر یہاں اس میں کوئی بات ہوئی، شارٹ سرکٹ ہوا، تو پھر کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پھر ایک ایک کے گھر جائیں گے؟ اگلے حادثے کا انتظار نہ کریں، انتظامیہ حرکت میں آئے، کام کرے۔ ہم تو کسی کو سیاسی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے۔ اگر میئر کراچی اچھا کام کرے، کراچی کے جو گٹر کے ڈھکنے لگنا شروع ہو جائے، کراچی کے اندر جو ہے یہ ٹریفک کا نظام ٹھیک ہو جائے، آئندہ کوئی فائر بریگیڈ لیٹ نہ ہو، بلڈنگ نہ جلے، تو بھائی ہم تو میئر کراچی کو کندھوں پہ بٹھائیں گے۔ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، آپ بیرسٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہماری تو خواہش ہے کہ آپ اس شہر کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور آپ کی پارٹی کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے مالی طور پر، انتظامی طور پر۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے میئر کے لیے کہ اس کو اب اس مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ان خاندانوں کو اللہ صبر دے، اور ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج میں ایک ہمارے جو بلڈر ہیں اسمارٹ سٹی کے، ان کی طرف سے ایک پلاٹ آپ کے لیے فائل لے کر آیا ہوں، ایک اور میں نے دینی ہے، وہ آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ یہ کوئی قیمت نہیں ہے کسی چیز کی بھی، یہ تو ان خاندانوں کے پاس، میں سب کے پاس جاؤں گا۔ کل گورنر ہاؤس میں ہم نے تمام جو متاثرین ہیں کاروباری اور جن کے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے، ان کے لیے کل 2 بجے گورنر ہاؤس میں ہم نے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی رکھی ہے، اور خالد مقبول صدیقی بھائی جو کہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں اور ہماری پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اور ہم نے خالد بھائی نے وفاق سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم وفاق سے بھی ان سب کو جو ہے وہ یقین دلاتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طرح تھوڑا بہت بھی ازالہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، لوائقین کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو مجھ پہ بھی کاٹے۔ کس نے روکا ہے اور کون روک رہا ہے؟ اگر کسی ایک کو بھی ایف آئی آر کے لیے روکا تو میں اس کے ساتھ جا کے ایف آئی آر کٹاؤں گا۔ جس پر کٹوانی ہے کٹوائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی قصوروار نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں مجھ سمیت سب قصوروار ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے۔ آج لاہور کی میں نے آپ کو مثال دی نا کہ وہاں چیف منسٹر نے بیٹھ کر احکامات جاری کیے، لوگ مطمئن ہو گئے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا چیف منسٹر بیٹھ کے اسی طرح کے احکامات جاری کریں۔ کیا آ رہے؟ کون ہے ان ڈی سیز اور ان ایس ایس پیز کے پیچھے جو ان کو ہٹنے نہیں دے رہا ہے، ان کو گرفتار نہیں ہونے دے رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں وہ سامنے آئے۔ جی ٹھیک ہے جی، ہو گیا، تھینک یو۔